ایک ایک ہستی در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا سوالی ہے. ہر ایک کا اپنا عشق ہے، ہر ایک کی اپنی عقیدت ہے، ہر ایک کی عقیدت انتہائی نرالی ہے. رنگ جدا جدا ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، رنگ جدا جدا ہیں، انداز مختلف مختلف ہیں، مگر سب کا مرکز سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اقدس ہے، جس نے جب بھی صدائے آقا پر لبیک کہا تو پھر دل و جان کے ساتھ کہا، یعنی اس میں پھر اف اگر مگر نہیں کیا. وہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تفسیر بھی بن گیا اور تصویر بھی بن گیا. غلامی کا پٹا جب بھی گلے میں پہنا تو پھر اس غلامی کے نام پر اپنا سب کچھ آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا. انہی ہستیوں میں ایک ہستی ناظرین جن کے بخت پر بخت بھی ناز آئیں. میں یہ بڑا بھاری جملہ اس لیے ادا کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آگے جو بات میں آپ کو بتلاؤں گا آپ اشش کر اٹھیں گے. میرے ساتھ جڑے رہیے گا کہ جو بنو ثقیف کے چاند ہیں، جو اس طائف کی سرزمین پر، اس طائف کی سرزمین پہ چمکے جس طائف کے لوگوں کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی دعا فرمائی تھی، جنہیں ایک ایسا حسین اور دلکش اعزاز نصیب ہوا کہ ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف اور وہ خوش نصیبی ایک طرف کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد جب آپ کے مبارک لہد اپنے مبارک وجود کو لہد مبارک میں رکھ دیا گیا تو آخری فیضان جن ہونٹوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسے کی صورت میں نصیب ہوا، وہ ہونٹ، وہ مبارک وجود کسی اور کے نہ تھے بلکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے، جن کی بارگاہ میں آج ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین و فتین تھے، با ہمت بھی تھے، فصیح البیان بھی تھے، بلند پایا حاکم بھی تھے. یعنی جو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ ویو سے جس یعنی یوں کہیے کہ صلاحیتوں کا ایک مجموعہ کسی شخصیت میں ہونا چاہیے وہ آپ کے اندر موجود تھا. تجربہ کار جرنیل بھی تھے، مشکل سے مشکل ترین حالات میں فائر فائٹر کی طور پہ آپ نظر آتے تھے اور نظم و نسق کے بھی انتہائی ماہر تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتیں اس قدر کمال تھیں کہ عربوں میں 4 مانے و مدبر اور معتبر سیاستدانوں میں سے آپ ایک تھے جو ناگہانی مشکل کاموں میں چھوٹے بڑے معاملات سلجھانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو اسلام لاتے ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں مکمل طور پر غوطہ زن ہو گئے اور آپ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے. اور یہی بنیادی طور پہ ایک مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے کہ جہاں عظمت رسول کی بات آ جائے پھر وہاں پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور یہی اصل میں مسلمانوں کی ریڈ لائن بھی ہونی چاہیے، جن کی جبلت میں ناظرین عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے قراری موجود تھی، جن کے نزدیک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تقدیس سے بڑھ کر کچھ بھی نہ تھا صاحب، کچھ بھی نہ تھا. یہی بنیادی طور پہ مومنین کا اور مسلمانوں کا وتیرہ ہونا چاہیے، جن کو سفر و حضر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا عظیم ترین اعزاز بھی نصیب ہوا کہ کسی غلام کا ناظرین صحبت رسول کا ایک لمحہ اس کے لیے پوری کائنات ہوا کرتا ہے. کجا اس کے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبح و شام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزرا کرتے تھے، جن کو یہ عظیم اعزاز بھی نصیب ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا برتن آپ اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے. نیز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارے ہوئے لمحات کو بھی آپ خوب یاد کیا کرتے تھے، یعنی کبھی بھی وہ نقوش اپنے ذہن سے محو نہیں کیا کرتے تھے. طبیعت میں انتہائی شکر گزاری تھی اور ایسی تھی کہ اللہ کے تو بہت شکر گزار تھے ہی مگر بندوں کی شکر گزاری میں بھی کمال دل رکھا کرتے تھے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل مشہور بت لات کے مجاوروں میں تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں اسلام قبول کرتے ہیں، اس کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف میں ثقیف کے مشہور بت لات کو ڈھا دینے پر مامور کیا تو انہوں نے اپنے نئے عقیدے کی بنیاد پر سابقہ عقیدے کے بت کو اپنے دستے مبارک سے پاش پاش کر کے جلا دیا. یہاں میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سرکار علیہ السلام اس کائنات کے سب سے بڑے سب سے عظیم سائیکائٹرسٹ ہیں کہ آپ نے انہی کے دستے مبارک سے اس بت کو اس لیے جلوایا تاکہ ایک سائیکولوجیکل کنسٹرکشن پورے قبیلے کی ہو جائے کہ اس بت کی کوئی اوقات نہ تھی جو اس سے پہلے تمہارے درمیان تھا. پھر چشم فلک نے ناظرین وہ ایمانی نظارہ بھی دیکھا کہ بیت رضوان کے موقع پہ تلوار لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتے رہے، یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گارڈ کے فرائض انجام دیتے رہے. اس کے بعد تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान में जहाद करने का मौका मिला और इसके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर आता है। नाज़रीन, एक जबरदस्त जर्नैल की हैसियत से आप उठते हैं। हजरत मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनकी मातहती में भी कई जंगें लड़ी गईं और आपने जब कमान संभाली तो इंतहाई खूबी के साथ कमान संभाली। यानी आप बेहतरीन मुजाहिद थे मैदान जहाद के, बेहतरीन कारी भी थे, कातिब वही भी थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वही की किताबत के लिए भी मामूर किया था। और आपको एक और कमाल बात बताऊं कि सिफारतकारी में भी बड़े कमाल थे। यानी रुस्तम के साथ आपने कमाल सिफारतकारी की, हरमुजान के साथ आपने जो है कमाल तर्जुमानी की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस आपसे मरवी भी हैं। लिहाजा नाज़रीन, आज एक इसी यानी यूं समझ लीजिए कि अकीदत को समेटते हुए आइए चलते हैं हजरत